اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام انہ قال فی کتاب علی علیہ السلام یضرب شارب الخمر 80 وشارب النبیذ 80۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اسلامی موضوعات میں سے ان جرائم کے بارے میں تھی جن کی اسلام نے کوئی سزا مقرر کی ہے، اور جن جرائم کے لیے اسلام نے سزا مقرر کی ہے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ جو کلپیں ہیں یقیناً علمی حوالے سے آپ کے لیے مفید ہوگی، آپ خود بھی سنیں اور اپنے احباب کو بھی سنائیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو شراب کے پینے کی سزا کے بارے میں ہے، لیکن صرف شراب نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشے آور ہے اس کے پینے کی سزا کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو کیا سزا ہے؟ فرماتے کہ 80 کوڑے ہیں۔ شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جو کا پانی کوئی خاص طریقے سے نکالا جاتا ہے جو نشہ آور ہوتا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کھجور سے کوئی پانی نکالا جاتا ہے جسے نبیذ کہتے ہیں، جو والے پانی کو فقہ کہتے ہیں، اس میں بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی آپ میں سے یہ سوال کرے، جناب ہم تو پیتے ہیں ہمیں تو نشہ نہیں ہوتا، جو عادی ہوتے ہیں ان کو ممکن ہے نشہ نہ ہو، لیکن اگر اس چیز کی حیثیت، اس چیز کی پیدائش اور بناوٹ اس لیے کہ نشہ آور ہو، یا کسی ایسے بندے کو وہ پلائے جس کو صوفی ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے، یعنی جو کوئی نشہ نہیں کرتا، اگر اس کے لیے نشے آور ہے تو اس بندے کے لیے جو عادی ہے، اگرچہ اس کو وہ نشہ غافل بھی نہیں کرتا تو بھی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اچھا، تو کیسے ثابت ہوگا کہ یہ بندہ نشے کی چیزیں پیتا ہے؟ فرماتے ہیں یا خود 2 مرتبہ اقرار کرے یا 2 گواہ عادل گواہی دیں کہ اس نے نشے والی چیز پی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ پہلی دفعہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو 80 کوڑے، دوسری دفعہ اگر کیا ہے اور ثابت ہو گیا تو 80 کوڑے، تیسری دفعے پہ بھی 80 کوڑے، چوتھی دفعے میں یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا شرابی بھی ہے جو پہلی مرتبہ ہی شراب پینے سے قتل کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حرام چیز کو حلال سمجھے، کہے گا یہ حرام تو ہے ہی نہیں ہو، تو ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان حرام سمجھتے ہیں لیکن یہ کہتے نہیں حرام نہیں ہے، یعنی حرام کو اگر حلال سمجھتا ہے تو وہ شخص تو اس حرام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور اس کو پہلی دفعہ ہی قتل کیا جائے گا۔ اچھا، کوئی ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کو شراب پینے یا بھنگ پینے یا نبیذ فقہ پینے سے قتل نہ کیا جائے؟ جی ہاں، ایک تو وہ بندہ جو مضطر ہے، یعنی کسی بیابان میں ہے، پانی نہیں ہے، اگر شراب کے 2 گھونٹ نہیں پیے گا تو مرے گا، تو ایسا شخص اتنی شراب پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ نہیں پی سکتا۔ جیسے مجبور میں کتا بلا بھی کھا سکتا ہے، اگر بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے تو ایک بوٹی سے اگر بچ سکتا ہے تو زیادہ نہیں کھا سکتا، تو اسی طریقے سے یہ شخص جو ہے کیا ہے اس مقدار میں شراب پی سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس بوتل میں پانی ہے اور اس نے وہ پی لیا، یا آج کل جو ہے کیا ہے جناب کولڈ ڈرنک، وہ بھی کوئی اس قسم کے آتے ہیں جن کا کلر شراب جیسا ہے، اس نے سمجھا کولڈ ڈرنک ہے، پینے کے بعد پتا چلا کہ شراب ہے، تو اس کو بھی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ویسے بھی نابالغ اور پاگل کو تو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب کی سزا سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کے شرابی ہونا، اس کا فقہ کے پینے والا ہونا، نبیذ کے پینے والا ہونا اگر ثابت نہ ہو اور اس پر کوئی تو شاہد بھی نہ ہو، 2 مرتبہ اقرار بھی نہ کرے، اعتراف بھی نہ کرے، وہ توبہ کرے، تو پھر اس پر وہ سزا جاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جس میں کچھ نام بھی ہیں، میں وہ نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص حد کے جاری ہونے سے قتل ہو جائے،
تو اس کے قتل، حالانکہ حد کا مطلب یہ تھا کہ اس کو قتل نہیں کرنا تھا، 80 کوڑے مارنے تھے مثلاً 75 کوڑے مارنے تھے، 100 کوڑے مارنے تھے، اگر وہ مر گیا تو فرماتے ہیں اگر اس حاکم شرع نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس نے اپنے قوانین اور شریعت کے مطابق یہ سزا دی اور مر گیا، تو پھر اس کی دیت بیت المال سے اس کے ورثاء کو دی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اگر اس میری کلپ میں کوئی سوال رکھتے ہیں، کوئی اعتراض رکھتے ہیں تو وہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ان کا جواب دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔